السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چمکتے چہرے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابراہیم چترالی۔ آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں جمعیت طلباء اسلام صوبہ سندھ کے امیر جناب نعیم اللہ لغاری صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مشکور ہوں آپ کا حضرت کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اور آپ کے اس خدمات کو ویسے بھی نظر رہتی ہے ہماری، آپ سے مل کر بھی بہت خوشی ہوئی۔ منصب ہم آج جمعیت طلباء اسلام کے متعلق کچھ سوالات آپ سے کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام طلباء اسلام کی کب وجود میں آئی اور کیا مقاصد تھے جب اکابرین نے اس کو بنایا؟ تو جمعیت طلباء اسلام یہ دراصل تسلسل ہے جمعیت طلباء سندھ کا، کہ جب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے حکم سے یورپ کا سفر کر کے واپس آئے، وہاں سے واپس، اور وہاں انہوں نے بڑی بڑی تحریکات کا مطالعہ کیا۔ مطالعہ کرنے کے بعد وہ جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے لال قلعہ حیدرآباد میں نوجوانوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد ان کا یہ فکر تھا کہ مستقبل میں تحریکوں کی قیادت بھی نوجوان کریں گے، اور جو مغربی دنیا ہے وہ مستقبل میں اگر کسی طبقے کو زیادہ نقصان پہنچائے گی تو وہ نوجوان ہی ہوگا۔ تو انہوں نے ایک تنظیم بنائی جمعیت طلباء سندھ کے نام سے۔ تو وہ قیام پاکستان سے پہلے وہ جدوجہد اور محنت کر رہی تھی۔ اس کے بعد جب پاکستان بنا، اور پاکستان بننے کے بعد یہاں پر علماء کرام نے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا، تو انہوں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا کہ یہاں پر ایسی ایک تنظیم ہونی چاہیے جو نوجوان طبقہ ہے اور نوجوان طبقے کی ایسی ذہنی تربیت کرے جو بعد میں جا کر ہمارے لیے ایک ایسی کھیپ ہو کہ جو مستقبل میں قیادت کر سکے، اور ہر قسم کی ان کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہوں کہ جس کے ذریعے وہ قوم کی قیادت کا حق ادا کر سکے۔ تو اکتوبر 1969 کو جمعیت طلباء اسلام کا وجود اس کا قیام کیا گیا، اور وہیں سے اب تک الحمدللہ محنت جاری ہے۔ ملک میں بہت سارے اور بھی طلباء تنظیمیں ہیں، جمعیت طلباء اسلام میں اور باقی تنظیموں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ دراصل بنیادی فرق یہ ہے کہ جمعیت طلباء اسلام اور عام تنظیموں میں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا جو ایک اصول اور ضوابط ہیں کہ بھئی قرآن و سنت کی روشنی میں علماء کرام کی قیادت میں ہم نے جد و جہد کرنی ہے۔ تو ہمارا جو نظریہ ہے وہ علوم وہ چیزیں ہیں کہ جو وحی کے ذریعے ہمیں منتقل ہوتی آ رہی ہیں اب تک، اور وہ قرآن و حدیث سے وہ ایسے اصول اور ضوابط ہیں کہ ان کے ذریعے ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور عام جو تنظیمیں ہیں تو ان کی کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، کہ کچھ تنظیمیں تو ایسی بنی ہوئی ہیں کہ جو کمیونسٹ تنظیم تحریکیں تھیں ان سے بنی، کچھ ایسی تھیں کہ جن کو ذوالفقار بھٹو نے بنایا، تو ان کا کوئی ایسی پیچھے ان کی وہ نسبت نہیں ہے کہ جن کے ذریعے ان کا امتیاز ہو۔ ہمارا خصوصی امتیاز یہ ہے کہ ہم اس 1400 سال والے پہلے نظریے کو لے کر اب تک چل رہے ہیں کہ جو وحی کے ذریعے جناب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا، پھر وہیں سے خلفائے راشدین، پھر وہیں سے ائمہ کرام، اور وہیں سے پھر اکابرین علماء کرام، اور وہاں سے منتقل ہوتا ہے علماء دیوبند، اور اب تک یہ ہمارے ساتھ یہ نسبت جڑی ہوئی ہے۔ تو ہم اسی نسبت کو لے کر چل رہے ہیں، ہماری خصوصیت یہ ہے۔ جمعیت طلباء اسلام کے متعلق ایک بات عام ہے کہ یہ طلباء تنظیم ہے، صرف مدارس کی حد تک ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ دراصل اگر اس کو یہ کہیں کہ یہ مکمل سچ بھی نہیں ہے، مکمل جھوٹ بھی نہیں ہے، حقیقت یہ کہ الحمدللہ اب ہمارے ساتھ صوبائی عاملہ میں صوبے کا جنرل سیکریٹری بھی ہمارا کالج کا ہے، اور صوبے کے عاملہ کے 3-4 اراکین ہمارے ایسے ہیں جو کالج اور اس کے، اور مختلف اضلاع کے اندر اب جنوبی کا جو صدر ہے وہ بھی کالج کا ہے، اور اس طرح مختلف اضلاع ایسے ہیں کہ جن کا صدور جو ہے وہ، اور کافی ساری تعداد وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ یونیورسٹیز کے ہمارے ساتھ ہیں۔ البتہ ایک بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر ہمارا کام الحمدللہ یہ 1999 اور اس سے قبل تک تھا بہت ماشاءاللہ، لیکن اس کے بعد جو خطے کے اندر 9/11 کے بعد ایک ایسی تبدیلی آئی کہ جس کے وجہ سے ہمارے مذہبی طبقے کو ایک گالی بنا دیا گیا۔ تو ان سب چیزوں میں ہماری راہ میں بھی کافی رکاوٹیں ہیں یونیورسٹیز کے اندر، کالج کے اندر، تو وہ رکاوٹیں اب بھی ہیں ہمارے لیے۔ اور ویسے بھی آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ پاکستان کے اندر مذہب ویسے ہی مشکل میں ہے، تو ہم بھی مذہب کو فالو کر رہے ہیں اور ہمارے لیے بھی یہ مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اب ہمارا کام جاری ہے۔ اور سندھ میں کئی سینکڑوں کالج ہیں جہاں پر ہمارے یونٹ ہیں۔ شاہ عبداللطیف یونیورسٹی میں ہمارا رجسٹر یونٹ ہے، کراچی کے اندر کراچی یونیورسٹی کے اندر ہمارا یونٹ ہے، اور
لمس کے اندر ہمارا یونٹ ہے، جامع شمشرو یونیورسٹی کے اندر ہمارا یونٹ ہے، تو کام ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی جو ہم ترتیب بنا رہے ہیں تو اس ترتیب میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس تفریق کو، کہ جمعیت طلباء اسلام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو ملا اور مسٹر کا تفریق ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے، اور اس پر ہم الحمدللہ کامیابی کی طرف گامزن ہیں۔ مول صاحب آخری سوال کہ آپ بطور امیر کم سے کم 4-5 مہینے آپ کے ہو گئے، تو اب تک آپ نے کیا کارکردگی دکھائی؟ اصل میں 5 اپریل کو میں صدر منتخب ہوا، اس کے بعد اب تک میرے خیال میں مجھے کوئی 20 دن ملے اپنی صدارت کے الیکشن کے بعد۔ اس 20 دن میں میں نے پہلا دورہ کراچی کا کیا اور تمام اپنے دوستوں سے ملاقاتیں ہوئی، اس کے بعد یہ آپ کا کرونا آ گیا تو ہم پوری تنظیم کام بند ہوں گے۔ البتہ ہمارا ہوم ورک جاری ہے، ہم نے کیا کرنا ہے 3 سال میں پورا یہ ہم نے تیار کر لیا ہے، اور اس کے درمیان میں مسلسل سفر میں بھی تھا، کوشش رہی، شکارپور گیا اور بقیہ علاقوں میں، ظاہر کرونا تھی، تو انشاءاللہ ابھی جو ہم تربیت کے لیے ہم ترتیب بنا رہے ہیں، تو جیسے ہی یہ کرونا کا سسٹم ختم ہوگا تو ہم انشاءاللہ اپنی جو ہمارے بقیہ دن ہیں اور جو اکابرین کی سرپرستی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس مشن کو آگے لے کے جائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔